اب قربانی یہ کتنے دن کر سکتا ہے انسان؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح حدیث آپ نے فرمایا، اور حدیث کے الفاظ اس طرح سے آپ نے فرمایا جو مسند احمد کی روایت ہے، کل ایام تشریق ذبح، تمام ایام تشریق ذبح کے دن ہیں۔ ایام تشریق کتنے ہوتے ہیں؟ 10 ذی الحجہ کو کہتے ہیں یوم النحر عربی میں، یوم النحر مطلب خون بہانے کا دن۔ ایام تشریق اس کے بعد کے 3 دن ہوتے ہیں، 11 ذی الحجہ، 12 ذی الحجہ اور 13 ذی الحجہ، ٹھیک۔ 10 ذی الحجہ کو کہتے ہیں یوم النحر، اور ایام تشریق کا معنی ہوتا ہے کھانے پینے کے دن، ٹھیک۔ سال میں 5 دن کے روزے اسلام میں حرام ہیں، 5 دن کے روزے صرف حرام ہیں۔ پہلا روزہ جو حرام ہے وہ عید الفطر کا ہے، دوسرا روزہ جو حرام ہے عید الاضحیٰ کا ہے، 10 ذی الحجہ کا ہے، تیسرا روزہ جو حرام ہے وہ 11 ذی الحجہ کا ہے، چوتھا روزہ جو حرام ہے وہ 12 ذی الحجہ کا ہے، اور 5واں جو روزہ حرام ہے وہ 13 ذی الحجہ کا ہے۔ ایام تشریق اور 2 عیدین کے روزے حرام ہیں، عید 2 دن کی ہے ہوتی ہے اور ایام تشریق 3 دن ہوتے ہیں۔ تو کتنے روزے حرام ہے شریعت میں؟ 5۔ ایک تو عید کا دن جو عید الفطر ہے، اور باقی 4 پورے ایک ساتھ آتے ہیں، 10 ذی الحجہ، 11، 12، 13 ایام تشریق۔ تو ایام تشریق تمام ذبح کے دن ہیں، تو قربانی کی جا سکتی 10 کو، یہ افضل ہے، 10 کو کرنا قربانی افضل ہے۔ کی جا سکتی ہے 11 کو، کی جا سکتی ہے 12 کو، کی جا سکتی ہے 13 کی عصر تک۔ اب بہت سے لوگ بولتے ہیں یہ 4 دن قربانی کرنے والے لوگ ہیں، اپن 3 دن قربانی کرنے والے لوگ۔ ارے میرے بھائی، یہ ہمارا اور تمہارا شریعت اپنی اور پرائی منمانی چیز تو نہیں نا کہ میرے پاکٹ میں سے نکالو اور میں بتا دوں اور آپ کی پاکٹ میں نکالے اور یہ بتا رہے۔ رسول اللہ کیا فرمائے؟ کل ایام تشریق ذبح، تمام ایام تشریق ذبح کے دن ہیں۔ میں اور آپ کون ہوتے ہیں پھر اس کو ریسٹرکشن دینے والے؟ کون ہوتے ہیں اس کو آخری نقطہ لگانے والے؟ پہلے دن کی قربانی افضل ہے نا، میں کیا کہہ رہا ہوں؟ آپ طاقت نہیں ہے، پیسہ نہیں ہے، استطاعت نہیں ہے، 13 کو بن گئی آپ کی طاقت استطاعت، تو 13 کو کیجیے نا۔ خامخواہ ایک افضل عمل چھوڑ دے رہے آپ صرف اس وجہ سے کہ نہیں بس ہمارے نزدیک 3 دن قربانی، ہمارے اور تمہارے نزدیک نہیں، بات کتاب و سنت کے نزدیک کی ہونا چاہیے۔ تو تھوڑا سا تعصب کے چشمے نکال دے تو یہ سب ہو جاتا ہے، تعصب کا چشمہ لگا لی تو ہر چیز کالی نظر آتی ہے، پھر یہ ضروری ہے بہرحال۔ تو کل ایام، تمام ایام تشریق۔ اور ایک بات جو لوگ پوچھتے ہیں کہ رات میں قربانی کر سکتے ہیں؟ ہاں، اس لیے کہ رات میں قربانی سے ممانعت کی جو ایک روایت آتی ہے وہ سخت قسم کی ضعیف روایت ہے، اشد ضعیف، اس میں ضعف ہے، تو لہٰذا قربانی دن میں بھی کی جا سکتی ہے اور قربانی رات میں بھی کی جا سکتی ہے۔ تو قربانی شروع ہوتے عید کی نماز کے بعد سے لے کر آپ کی 10 ذی الحجہ عید کی نماز پڑھ کے آئیں گے، اس کے بعد سے لے کر تو آپ 13 ذی الحجہ کی عصر سے پہلے تک قربانی کر سکتے ہیں، یاد رکھیے، ٹھیک۔ بعض غیر مقلدین بعض روایات کی وجہ سے اس بات کو بہت زیادہ ہوا دیتے ہیں کہ قربانی 4 دن کرنا سنت ہے، جبکہ دلائل سے راجح موقف یہ ہے کہ قربانی صرف 3 دن ہے۔ کتنے دن؟ 3 دن، 10، 11 اور 12۔ اس پر چند احادیث میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، صحیح مسلم میں 5102 نمبر حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع کیا اس بات سے کہ 3 دن کے بعد قربانی کا گوشت کھایا جائے۔ کتنے دن کے بعد؟ اب غیر مقلدین کا ایک طبقہ وہ کہتے ہیں جی 4تھے دن بھی قربانی ہو سکتی ہے۔ اب صحیح مسلم کی 5102 نمبر حدیث میں عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن کے بعد قربانی کا گوشت کھانے سے منع فرمایا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب 4تھے دن قربانی کرنا سنت ہوتا تو 3 دن کے بعد قربانی کا گوشت کھانے سے منع کرنے کا جو ہے وہ کس طریقے سے مسئلہ پیٹ بیٹھتا ہے؟ اس حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ قربانی صرف 3 دن ہی تھی، 4تھے دن قربانی مسنون نہیں تھی۔ اب دوسرا اشکال میں بھی حل کرتا ہوں، آپ پریشان ہوں گے کہ 3 دن کے بعد قربانی کا گوشت کھانا ناجائز ہے، یہ تو بڑا مسئلہ بھارا ہو گیا، مشکل ہو گیا۔ اس کا جواب ابھی آ رہا ہے۔ اس حدیث کی بنیاد پر یہ مسئلہ تو طے ہو گیا کہ چونکہ قربانی کے 3 دن تھے، 4تھے دن قربانی تھی ہی نہیں، اس لیے شروع میں نبی کریم علیہ السلام نے منع کر دیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ابھی لوگ قربانی جب کرتے تھے تو صاحب استطاعت لوگ کم تھے اور قربانی کم لوگ کرتے تھے، اور
گوشت جو ہوتا تھا اس کو کئی لوگ ذخیرہ کر لیتے تھے، تو اس وقت منع کر دیا گیا کہ تم نے گوشت کو ذخیرہ نہیں کرنا، تاکہ غریبوں تک اور جو نادار ہیں جو قربانی نہیں کرتے ان تک گوشت پہنچ سکے۔ تو حضور نے 3 دن کے بعد قربانی کا گوشت رکھنے سے منع فرما دیا۔ اب اس حدیث سے اتنا مسئلہ ثابت ہو گیا کہ قربانی ہوتی ہی 3 دن تھی۔ اب آ جائے مسئلہ کہ آیا کہ اب بھی یہی حکم ہے کہ قربانی کا گوشت 3 دن کے بعد استعمال نہیں کر سکتے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ مسئلہ اب ایسا نہیں ہے۔ اس حدیث میں جو 3 دن کے بعد قربانی کے گوشت سے منع کیے گئے وہ حکم منسوخ ہو گیا، اور اس کی ناسخ حدیث صحیح مسلم میں 5103 موجود ہے۔ کلو وادخروا وتصدقوا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم قربانی کا گوشت کھاؤ، ذخیرہ بھی کرو اور صدقہ بھی کرو۔ اور ایک اور حدیث میں فرمایا کلو وادخروا وتاجروا، اور کھاؤ، فرمایا ذخیرہ بھی کرو اور صدقہ کر کے اجر و ثواب بھی کماؤ۔ تو اس حدیث سے وہ پہلے والا جو ممانعت کا حکم تھا وہ منسوخ ہو گیا، لیکن پہلی حدیث سے قربانی کے 3 دن ہونے کا مسئلہ بالکل ثابت ہو جاتا ہے، چوتھے دن قربانی کرنا جائز نہیں۔ اس کے علاوہ سیدنا مولا علی مرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے سنن الکبریٰ بہقی کی جلد 9 صفحہ نمبر 297 پہ، اور سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے جلد 9 صفحہ 297 پہ ایک روایت موجود ہے کہ الاضحیٰ یومان بعد یوم الاضحیٰ، کہ عید الاضحیٰ کے دن کے بعد 2 دن بعد والے عید والے دن ہیں۔ اور سیدنا عبداللہ ابن عباس سے، سیدنا انس بن مالک سے اور سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، ان تمام صحابہ سے کتب احادیث میں آثار موجود ہیں کہ ان کا موقف بھی یہ ہے کہ 3 دن کے بعد چوتھے دن قربانی کرنا جائز نہیں۔ لہذا وہ غیر مقلدین جو لوگوں کو دعوت دیتے ہیں کہ نہیں چوتھے دن میں قربانی کرو، دلائل کی روح سے ان کا موقف درست نہیں ہے۔ اس سلسلے میں بعض روایات پیش کرتے ہیں، پھر ان کے اوپر محدثین علماء نے جروحات بھی کی ہیں، اور ان کے اوپر ان روایات کے اوپر کلام موجود ہے، اور ان کے جو لیٹسٹ غیر مقلدین کے بڑے علماء ہیں انہوں نے بھی اس بات کو تسلیم کر لیا کہ چوتھے دن قربانی کرنا جائز نہیں ہے۔ چوتھے دن قربانی کی روایت اتنی ضعیف ہے، کیا وجہ ہے کہ اب ہمارے اہل حدیث ابھی تک اپنے علماء کے مقلد بنے ہوئے ہیں؟ اور ہمارے علاقے میں بھی ہوتا ہے کہ وہ 4 دن اونٹ کھڑا رکھتے ہیں، چوتھے دن جا کے قربان کرتے ہیں، اور اب وہ البانی صاحب کا حوالہ دیتے ہیں، حالانکہ وہ آپ نے جبیر بن مطعم سے اس کی ملاقات ہی ثابت نہیں تابع کی۔ اس پہ آپ مجھے بتائیں کہ میں اس کا کیا جواب دوں جی؟ وہ تو ان سے پوچھے جن کی یہ غلطی ہے۔ آپ کے نزدیک ہے 3 دن قربانی کرنی چاہیے؟ 3 دن جو ہے قربانی کرنا یہ یعنی آثار صحابہ سے ثابت ہے، حدیث کے عموم سے بھی یہی ملتا ہے۔ 4 دن قربانی کرنا چوتھے دن یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یا صحابہ سے ثابت نہیں۔